السلام علیکم ناظرین، ایک بہت افسوسناک خبر آئی ہے کوئٹہ سے، جس میں کوئٹہ کینٹ سے کوئٹہ کے مین ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی ہوئی جو ٹرین ہے، جو شٹل سروس ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ چمن پھاٹک کے قریب اس پہ حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے وہاں پر، جس میں تقریباً 24 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بی بی سی نے 20 کا نمبر کوٹ کیا، پاکستان کے کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ 28-30، یعنی یہ 20, 25, 30 اس طرح کا نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی اس میں اب تک شہادت ہو چکی ہے؟ میرا ایک بہت اہم سوال ہے جو تقریباً تمام پاکستانیوں کا ہے ابھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریفیں کر تو رہا ہے، ہم نے World War III بھی رکوا بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے افغانستان کے اندر بھی اٹیکس کر لیے، ہم لوگوں نے فیلڈ مارشل کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم نوبل پرائز کا بھی مطالبہ کر دیں، شہباز شریف بھی دنیا کا سب سے بڑا اچھا وزیر اعظم بن گیا، لیکن کوئٹہ پہ، بلوچستان پہ ہماری کوئی پالیسی کیوں نہیں ہے؟ کیا آج بھی محسن نقوی آ کر یہ کہے گا کہ ایک ایسا چوکی مار ہے؟ بنو میں کل پرسوں 25-30 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی۔ آج جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی عید آتی ہے، جب لوگ خوشی منانے کے لیے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے موقع، اس طرح کے حملے یا اس طرح کے واقعے یا حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلوچستان کے اوپر ہماری اب تک کوئی پالیسی نہیں بن پائی کہ 70 سال ہو گئے ہیں بلوچستان کے کچھ ایریاز کو، اب تو مکمل طور پر BLA نے نو گو ایریا بنا دیا۔ ایسے ایریاز جن میں آپ سردار اختر مینگل کی گفتگو سنیں تو شام 7 بجے کے بعد ان علاقوں میں کوئی بھی نہیں جا سکتا، بے شک وہ وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ایریا اس کا سب سے بڑا ہے، وہاں پہ معدنیات، منرلز، گیس، سارا کچھ ہے، لیکن سیکورٹی صورتحال، ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، پروگریس اس صوبے کی سب سے بری ہے ابھی تک۔ ہم ابھی تک یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ BLA جو ہے کالعدم تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، بالکل ہے، کیونکہ عوام پہ، ٹرینوں پہ، اسکولوں پہ، بینکس پہ حملے کرنے والے لوگ دہشت گرد ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی فوجی نہیں ہوتے، اور یہ تو نان اسٹیک ایکٹرز ہیں، تو یہ دہشت گرد ہی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ ہم اس کو کیوں نہیں سالو کر پا رہے؟ آج بھی 24 کے قریب لوگ جس میں شہید ہوئے ہیں، ان میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے BLA نے اس کی جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ اتنے کھلے الفاظ میں قبول کی ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ BLA شاید اس کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ پاکستان میں فوج بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا پاکستان میں حکومت بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ BLA نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کوئٹہ کینٹ سے فوجیوں کو لے کر آنے والی ٹرین کو ہم نے اٹیک کیا۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ BLA کو اب ہر وہ جگہ جہاں بھی فوجی نظر آئے گا تو وہاں پر اٹیک کر دیں گے؟ بلوچستان میں پاکستان کے دوسرے صوبوں سے، خاص طور پہ پنجاب سے، اگر کوئی پنجاب کا ID کارڈ لے کر جاتا ہے تو ان کو بسوں سے، گاڑیوں سے اتار کر ان سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ کل پرسوں HEC کے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بلوچستان میں گوادر یونیورسٹی کے if I'm not wrong، تو ایک وائس چانسلر، ایک پروفیسر، ایک ان کے چانسلر یونیورسٹی کے، اور ایک جو ان کا ڈرائیور ہے وہ اغوا ہو گئے۔ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور آج ہمیں یہ خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کوئٹہ میں ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ انڈیا نے جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا یا اس کے بعد جب پہلگام کا اٹیک ہوا تو وہ ہر بار پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، مین لینڈ پاکستان پہ۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھارتی پراکسیز ہیں، بالکل ہیں، بھارتی کتے ہیں یہ، جو ان سے فنڈنگ لیتے ہیں اور پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو، فوجیوں کو، پولیس کو، ہر طرح کے لوگوں کو یہ ڈیمیج کر دیں، چاہے وہ بلوچستان سے آنے والے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے KPK میں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھارت کے کتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت ان کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم ان کو روک کیوں نہیں پا رہے، اور ہم کب تک بھارت کے اوپر اس کا بلیم ڈالتے رہیں گے بغیر کوئی ایکشن لیے؟ بھارت سپورٹ کرتا جا رہا ہے، وہ فنڈ بھی کرتا ہے، ہتھیار بھی دیتا ہے، ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، ہم نے ان پہ اٹیک بھی کیے کئی مرتبہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھارت کے ساتھ نہ تو کوئی اس کے بارے میں ڈیل کر پا رہے، نہ مذاکرات کر پا رہے ہیں، نہ بھارت کو ہم انگیج کر پا رہے ہیں، نہ بھارت میں ہم اٹیک کر پا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کام روکو۔ تو ایک دکھی دل کے ساتھ پورے پاکستان میں جب عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور لوگ پہلے جو مہنگائی کی وجہ سے، پیٹرول بجلی کی بلوں کی وجہ سے، پرائسز کی وجہ سے تنگ تھے، بہت سارے لوگ تو قربانی کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، اس ساتھ ان کو ایک اور قیامت ان کے اوپر یہ آن پڑی ہے کہ 24 کے قریب فیملیز آپ سمجھیں کہ ختم ہو گئی ہیں۔ ایک فیملی کا اگر ایک فرد بھی عید کے سے 2-3 دن پہلے فوت ہو جائے، شہید کر دیا جائے، تو اس فیملی کی عید کیا کئی عیدیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ 70 کے قریب لوگ شہید ہیں، جس کے بارے میں جو وہاں کی پولیس ہے یا جو ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرٹیکلی انجرڈ ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ بھی شہید ہو سکتے ہیں۔
سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ہم لوگ ٹھیک ہے دنیا میں ہم نے ایک بہت اچھی ڈپلومیٹک ایکسیلنس اچیو کیا، ہم نے اس سے بہتر کردار ہم ایران جنگ میں نہیں ادا کر سکتے تھے، ہم نے وہ کیا، ہم نے امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، قطر کے ساتھ، تمام ملکوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھے، لیکن پاکستان کے اندر کے معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ سو اللہ کرے کہ پاکستان میں اب عید سے پہلے دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ دیکھنے کو ملے، لیکن ہم لوگوں کو، ہماری پولیس کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری فوج کو، ہماری ایف سی کو، رینجرز کو، تمام لوگوں کو، ایون کہ میرے جیسے کسی شخص کو جس کی پتہ نہیں پاکستان میں کوئی اوقات ہے یا نہیں، ہم لوگوں کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا، اینڈ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اس بلوچستان کا ہمارے پاس کیا حل ہے، ہم دہشت گردی کو کیا ہم نے اس کا حل نکالنا ہے، اس کو کیسے ختم کر دیں۔ جب تک ہم اس کا حل نہیں نکالیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے، تب تک اس مسئلے کا ایک ہو کے اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی۔ یاد رکھیں امریکہ میں اگر ایک شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایک شخص کے پیچھے پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم تقریباً 1,00,000 لوگوں کی جانیں گنوا بیٹھے ہیں دہشت گردی میں، لیکن ہمارے اوپر ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ پاکستانی میڈیا کو پنکی ڈرگ ڈیلر کے سے فرصت نہیں ملتی، پاکستانی میڈیا کو اس چیز سے فرصت نہیں ملتی کہ پتہ نہیں فلانی ایکٹریس کا اور فلانے ایم پی ایک آپس میں کیا چکر تھا۔ ہماری میڈیا، ہمارے صحافی جو ایک انٹلیکچوئل پروسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ تحائف بن چکے ہیں، پیسے کے لیے اپنا ضمیر، اپنا جسم، اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ اس میڈیا اور ان صحافیوں سے بہتر تو وہ جو طوائف ہے وہ ہوتی ہے جو صرف پیسے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے، کم از کم وہ آپ کے لیے اپنا ضمیر آپ کے حوالے نہیں کرتی۔ یہ لوگ اپنا ضمیر لوگوں کا نقصان کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی میڈیا والے ہیں، آپ ان کے آگے ہڈی پھینکیں تو یہ آپ کو اپنا باپ بنا لیں گے، لیکن بلوچستان میں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بنو میں لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا، ان لوگوں کے منہ سے پنکی ڈرگ ڈیلر کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔